اچھے اچھے کپڑے لو، بلکہ ویسے لینا جیسے اس دن میں دیکھ کر سب بھلا گیا تھا۔ ویسے جب میں آؤں تب آ کر سب دیکھوں گا، اور اپنی ساری باربی موویز خدا را میرے آنے سے پہلے دیکھ لینا۔ میں نہیں دیکھوں گا تمہارے ساتھ۔ اور ہاں، بس کریں، اب جائیں، وقت ہو رہا ہے۔ اور ہاں، خود کو تیار کر لو، میں واپسی پر چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ اپنے آپ کو پریپیئر کرو میری قربت کے لیے۔ اس نے کہا تو وہ گلابی پڑ گئی۔ ایمر نے جھکتے اس کے دونوں گالوں پر لب رکھے۔ بورنویٹا بھی پیا کرو، دیکھو مجھے جھکنا پڑ رہا ہے تمہیں پیار کرنے کے لیے، اس نے کہا تو عوائزہ نے اس کے کندھے پر مکے رسید کیے جو اس کی اچھی خاصی ہائٹ کو نشانہ بنا گیا تھا۔ اینجل، وہ آج نہ جانے کتنے دنوں بعد اسے اس نام سے بلا رہی تھی۔ مجھے ایک بھی آنسو نہ دکھے تمہاری آنکھ میں، وہ سختی سے اسے کہنے لگا تو وہ آنسو حلق میں اتارنے لگی۔ واپسی پر اچھا سا اظہار محبت ہی کر لینا یار بیوی، پتہ تو چلے کہ ازمیر کا بادشاہ جس کے آگے جھکا ہے اسے تھوڑی تو قدر ہے اس شخص کی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں ایمر، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں۔ محبت نہیں، عشق چاہیے تمہارا، وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے قریب کرتا بولا۔ خاموشی چھا گئی، وہ دونوں ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے۔ میری زندگی کا واحد اثاثہ ہو تم، دھیان رکھنا اپنا، تمہیں کچھ ہوا تو سزا بھی تمہیں ہی ملے گی اس کی، یاد رکھنا۔ وہ اس کے کندھے پر لب رکھتا، جھٹکے سے اسے چھوڑتا، بنا مڑے باہر نکل گیا۔ وہ وہیں بیٹھی رہی، شام تک ہی وہ بور ہو گئی تھی، اسے یاد کرنے لگی تھی۔ ابھی تو 10 دن نکالنے تھے اس کے بغیر، اور پھر اس نے اس کے بتائے سارے کام کیے تھے، اپنی شاپنگ کے ساتھ اس کی بھی کی تھی۔ سیاہ عمارت کا تو نقشہ ہی بدل ڈالا تھا، پودے لگائے تھے بے شمار، لیکن اب بھی 5 دن ہی گزرے تھے۔ وہ وہاں جا کر اتنا مصروف ہوا تھا کہ رات میں چند لمحے ہی اسے دے پاتا تھا، کیونکہ وہ اچھے سے کام کر کے جلد سے جلد لوٹنا چاہتا تھا۔ وہ بور ہو رہی تھی، ابھی بھی 4 دن رہتے تھے اس کے آنے میں۔ کل ماں کے آنے پر اس کا وقت گزر گیا تھا، لیکن اب آگے کیا کرتی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میم، کیا آپ کو پتہ ہے ہماری سیاہ عمارت سے چند قدم دور ایک کالی گاڑی روز آتی ہے، پیروں کھڑی رہتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے۔ وہ ملازمہ روز آتی جاتی تھی اس راستے سے، اسی لیے اسے بتانے لگی۔ ہمیں کیا لگے، ایمر خود ہی دیکھ لیں گے۔ وہ جانتی تھی وہ شخص میلوں دور بیٹھے بھی اس سے باخبر تھا۔ ملازمہ نے بھی سر ہاں میں ہلایا۔ یاد آیا، وہ جھٹکے سے صوفے سے کھڑی ہوئی۔ ملازمہ نے دل پر ہاتھ رکھا تھا اس کے ایسے چیخنے پر۔ کیا میم، سالگرہ، میری سالگرہ ہے پرسوں۔ سر تو یہاں ہے نہیں، کیا آپ اکیلی منائیں گی؟ ملازمہ کو اس کی عقل پر شبہ ہوا۔ نہیں، لیکن سجاوٹ تو کر سکتے ہیں نا، باہر لان کو تیار کروائیں گے اور اچھا سا ماحول بنائیں گے۔ ایمر کو میں پرپوز کروں گی، وہ سب بتانے لگی تو ملازمہ مسکرانے لگی۔ وہ سچ میں قیمتی تھی، ایسے ہی نہیں ان کا باس اس لڑکی کے آگے جھکتا چلا جاتا تھا۔ اور پھر 3 دن کیسے گزرے اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ اس نے سارے لان کو سجوایا تھا، کیک بنوانے کو دیا تھا، اس نے گھر کا چپا چپا صاف کروایا تھا، سب نیا کر دیا تھا۔ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتی تھی، بہت زیادہ۔ کیا ہوا، جو میری سالگرہ ہے، تحفہ انہیں میں دوں گی، میں ٹرینڈ ہی بدل دوں گی۔ وہ پرجوش تھی بے حد۔ سب کتنا اچھا لگ رہا ہے نا، اس نے ملازمہ کو دیکھتے کہا تو وہ تیزی سے سر ہلانے لگی۔ تبھی بتی چلی گئی۔ یہ ناممکن سی بات ہوئی تھی، بتی کیسے گل ہو سکتی ہے؟ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ آپ چیک کریں فیوز نہ اڑ گیا ہو، اس نے وہاں کھڑے ملازم کو کہا جو دوڑے تھے۔ اس نے آس پاس کسی آہٹ کو محسوس کیا تھا، لیکن پھر نظر انداز کیا۔ اندر کوئی نہیں آ سکتا تھا، لیکن یہ اس کی غلطی تھی ایسا سوچنا، کیونکہ اگلے ہی لمحے اس کی مخصوص رگ پر ہاتھ رکھا تھا کسی نے، اور اس نے آخری بار ایمر کے چہرے کو یاد کیا تھا۔ بتی کے آتے ہی سیاہ عمارت میں کوہرام برپا ہو گیا تھا۔ ان کی میڈم نہیں مل رہی تھی، وہ سارا گھر 10 بار دیکھ چکے تھے۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ ان سب کو اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ والٹ نے انہیں جان سے مار دینا تھا، جو جاتے ہوئے ہی انہیں خاص تاکید دیتا کافی دمکا کر گیا تھا۔ رومان نے آتے سب کچھ دیکھا تھا، کیمراز ریوائنڈ کروائے تھے،
اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی گھر میں گھسا تھا۔ ایک نہیں 2 لوگ تھے، ایک وہ جس نے بتیاں بجھائی تھیں اور دوسرا جو عوائزہ کو لے کر گیا تھا۔ اس نے تیزی سے والٹ کو فون ملاتے اسے ساری تفصیل دی تھی۔ جس نے اوکے کہتے فون کاٹ دیا تو وہ مانو صدمے میں چلا گیا۔ تو کیا وہ جانتا تھا یا یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی؟ یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ عوائزہ کو جب بھی ہوش آتا اسے نشہ دے دیا جاتا تھا اور وہ پھر سے ہوش سے بیگانہ ہو جاتی۔ جلد سے جلد اسے یہاں سے بھیجو خاکوانی، اس کے بھائی نے کہا تو اس نے سلگتی نگاہ اس پر ڈالی۔ تم لوگ اتنا ڈرتے کیوں ہو سالو؟ وہ بھی تو عام انسان ہے، ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اس کا۔ وہ عام انسان ہے لیکن یہ جس کو اٹھا کر لائے ہو یہ اس کے لیے عام نہیں ہے۔ وہ آگ لگا دے گا ہمیں جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کی بیوی ہمارے پاس ہے۔ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ آرام سے بیٹھا شراب اپنے اندر اتارنے لگا۔ مرنا ہے تو کیوں نہ دوسرے کو بھی مار کر مریں؟ خاکوانی نے کہتے کہا لگایا۔ اس کے بھائی کو وہ پاگل ہی لگا۔ وہ مڑ کر بستر کی طرف جانے لگا تو اس نے اپنا ہاتھ ماں کے ہاتھوں میں پایا اور اسے دیکھا جو آنکھوں میں دیپ جلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ جھٹکے سے اسے بیڈ پر دھکا دیتے وہ اس کے اوپر جھکا۔ میں نے کہا تھا نا ماں، تم میری قربت کے لیے ترسو گی اور یہی سزا تھی تمہاری میرے ساتھ بے وفائی کی۔ میں نے کوئی بے وفائی نہیں کی، وہ چیخی۔ تم نے مجھ پر کسی اور کو فوقیت دی، کیا یہ بے وفائی نہیں؟ میرے ساتھ، میرے نام، ہمارے رشتے کو ماننے سے انکار کیا، کیا یہ بے وفائی نہیں تھی؟ وہ چیخا۔ آئی ایم سوری، وہ کہتی اپنا ہاتھ اس کے آگے کر گئی۔ وہ شرمندہ تھی بے حد، سسکیوں سے لرزتا وجود اب اس کا طلبگار تھا۔ وہ نامکمل تھی اس کے بغیر۔ میری سزا کو ختم کر دیں زار، مجھے محبت ہے آپ سے، بے تحاشا محبت، خود سے زیادہ۔ مجھے اس دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ سمجھ آتا ہے تو وہ آپ ہیں۔ میں نے پہروں بنا رکے آپ کو سوچا ہے۔ زریز نے آنکھیں بند کرتے اس کے اظہار محبت پر گہری سانس بھری تھی۔ کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے ان لفظوں کو سننا، یہ مسیحائی کرتے ہیں ان لفظوں کی جو اس سے قبل بول کر زخم دے جاتے ہیں۔ زریز نے اس کے ہاتھ تھامے اور انہیں چوما۔ میں نے معاف کیا سب تمہیں ماہ کامل، سب معاف کیا۔ وہ جھکتا اس کی گردن میں منہ دے گیا تو ماہ نے سانس روکا۔ وہ اس کے چہرے اور گردن پر جا بجا لمس بکھیر رہا تھا۔ وہ گہری سانسیں بھرنے لگی۔ زریز نے اسے دیکھا اور پھر اپنی شرٹ اتار کر پھینکتا اس پر واپس جھکا، بتی بجھائی اور اس کی سانسوں کو خود کی سانسوں میں الجھا کر اپنی مرضی سے پیچھے ہٹا۔ ابھی تمہیں میں سارے کا سارا چاہیے ہوں ماں، وہ اس کی حالت پر چوٹ کرتا بولا تو وہ آنکھیں بند کر گئی۔ زریز نے اپنی قربت سے اسے مہکا دیا تھا۔ لمحہ بھلمحہ اس پر اپنا آپ بکھیرتے وہ اسے بتا گیا تھا کہ اسے کتنی محبت رہی ہے اس سے۔ وہ اس وقت زمین تھا اور والٹ آسمان جس پر اس نے ہار ڈالا تھا۔ وہ لڑکی اس کے لیے بے حد ضروری تھی۔ یہ تبھی اندازہ ہو گیا تھا جب اس کی معلومات نکالنی تھی اس نے، جب اس نے عوائزہ رحمان کی تصویر سوشل میڈیا پر ڈالی تھی اور والٹ نے گھنٹے میں سب ہٹوا دی تھی۔ لیکن لوگ جان گئے تھے کہ والٹ اب سنگل نہیں رہا، اور پھر لوگوں نے اکثر اس کی بیوی کے چرچے سنے تھے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے کتنا پاگل ہے۔ یہ باتیں ملازموں کے ذریعے باہر جاتی تھیں اور پھر جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی تھیں۔ خاکوانی نکلتے ہیں، کل تو اس نے ویسے بھی آ جانا ہے۔ ہمارا پلان ویسے بھی اس کی بیوی کو اٹھوانے کا نہیں تھا، ہمیں صرف اس کی پراپرٹی کے کچھ کاغذات چاہیے تھے جس سے ہم اپنے نقصان کی بھرائی کر سکیں، لیکن تو نے سب بگاڑ دیا اس کی بیوی کو اٹھا کر۔ بکو مت، کچھ نہیں ملا تھا، 4 دن سے میں ڈھونڈ رہا تھا، نہ جانے کس قبر میں گھسا کر گیا ہے وہ سالہ۔ مجھے کچھ نہیں ملا تو سوچا بیوی کو اٹھا لیتا ہوں، تڑپ جائے گا وہ۔ خاکوانی نشہ چھوڑ نکلتے ہیں یہاں سے، اس کا بھائی یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ تو نے جانا ہے تو جا، میں نہیں بھاگوں گا، اس نے کہا تو اس کا بھائی باہر نکل گیا۔ جب باہر ہیلی کاپٹر کے فائرنگ بھی ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ 24 گھنٹوں سے مختصر عرصے میں انہیں ڈھونڈ گیا تھا۔ وہ والٹ تھا، ازمیر اس کا تھا، تو کیسے کوئی اس کے ازمیر میں اس کی بیوی کو چھپا سکتا تھا؟ خاکوانی نکل، اب تو اس کو بھی ہوش آنے لگا ہے۔
میں کہاں ہوں؟ وہ چکراتے سر کے ساتھ اٹھی تھی۔ باہر سے آتے شور کی آواز اور اندر 2 آدمیوں کو دیکھا جو بوکھلائے ہوئے تھے۔ ہم جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھ تیرا شوہر ایک ہجڑا ہے، وہ تجھے پاگل بناتا آیا ہے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس نے شدید چکراتے سر کو سنبھالا اور اس کے منہ پر تھوکا تھا۔ ایک اور لفظ نہیں، جان بچانی ہے تو بھاگو، شاید بچ جاؤ، وہ کہتی پھر گر گئی۔ اور پھر اس نے آخری بار خود کو کسی کی باہوں کے حصار میں محسوس کیا تھا۔ ملوث سی خوشبو سونگھتے ہی اس کے دل کو قرار آیا تھا۔ اگلی آنکھ اس کی اس شور سے کھلی تھی، شاید کوئی دھماکہ ہوا تھا، اور پھر اس نے آس پاس ہیلی کاپٹر کو محسوس کیا تھا۔ سالو، تم لوگوں کو کیا لگا تھا میں پاکستان میں ہوں؟ اتنا بے خبر بیٹھا ہوں کہ تم لوگ پچھلے 10 روز سے روز رات میری عمارت میں گھس رہے ہو اور میں گھسنے دے رہا ہوں۔ میں ازمیر میں موجود ہر گھر کی کہانی جانتا ہوں، تو اپنے گھر سے کیسے بے خبر ہو سکتا تھا جہاں میری بیوی ہے؟ پلان اچھا تھا، لیکن ہوم ورک نہایت گھٹیا۔ میں پہلے روز سے ہی جان گیا تھا اس کالی گاڑی کی حقیقت۔ کیا تم نے اندازہ نہیں لگایا کہ وہاں کرنٹ کی تاریں ہیں، لیکن 10 روز سے ان میں کرنٹ نہیں دوڑا؟ یعنی میں تمہیں موقع دے رہا تھا۔ بس میری بیوی کو اٹھا کر اچھا نہیں کیا تم لوگوں نے۔ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ ویسے شاید کچھ آپس میں طے کر لیتے، لیکن اب نہیں۔ وہ انہیں کرسیوں پر بٹھاتا، منہ پر ٹیپ لگائے دیکھ رہا تھا، جو کچھ بولنے کی جدوجہد میں تھے۔ اس کا بھائی تو تب کا بے ہوش تھا۔ والٹ نے تیزی سے اس کے منہ سے ٹیپ اتاری۔ تو جیت کر بھی ہار گیا، تیری بیوی اب پاک دامن نہیں رہی۔ والٹ نے اپنے بوٹ کو اس کے سینے پر مارا تو وہ کرسی سمیت پیچھے جا گرا۔ بیوی پر تو ایک لفظ نہیں، تم لوگوں کی ہمت اسے ہاتھ لگانے کی نہیں ہوئی، اور اتنی بڑی باتیں کہتے شرمندہ نہیں ہوتے تم؟ خیر، میری بیوی کی سالگرہ ویسے بھی گزر چکی ہے، لیکن اب شاید وہ ہوش میں آنے والی ہو۔ تمہیں زیادہ وقت نہیں برباد کروں گا یہاں۔ سب معاف، لیکن میری بیوی کو نشہ دینا نہیں معاف کیا ہے میں نے۔ تو میں وہ سزا دوں گا کہ پورا ترکی جان جائے گا کہ والٹ کی بیوی تو کیا، یہاں کی ایک لڑکی پر نظر اٹھاؤ گے تو نام و نشان مٹا دوں گا میں تم جیسوں کا۔ اب صرف آخرت کے روز ملاقات ہوگی، وہ کہتا باہر نکل کر اپنے ہیلی کاپٹر میں سوار ہوا اور اپنے تمام گارڈز کو وہاں سے نکالا۔ ان کے نکلتے ہی وہ چھوٹی سی جنگل سے کچھ دور موجود عمارت آگ میں جھلس گئی۔ سوشل میڈیا پر یہ خبر آگ لگا گئی۔ وہاں سے ان کی لاشیں نکال لی گئی تھیں جو پہچان میں نہیں آ رہی تھیں۔ عمر، اس نے یہاں وہاں دیکھتے ہیں عمر کو پکارا اور پھر بیٹھ گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ وہاں سے نکل آئی ہے، اور آخری بار اس نے عمر کی خوشبو کو آس پاس محسوس کیا تھا۔ وہ لکڑی کا ایک چھوٹا سا کاٹیج تھا۔ وہ قدم قدم رکھتی باہر نکلی۔ اس نے اس وقت موٹا سویٹر پہنا تھا۔ وہ باہر آتی، باہر کی وادی کا منظر دیکھتے مسمرائز ہوئی۔ بس کرو بیوی، ویسے تم صرف مجھے ہی دیکھ سکتی ہو۔ اپنے آپ کو اس کے حصار میں محسوس کرتے اس نے آسمان کو تشکر کی نظروں سے دیکھا۔ ہو گئے 10 دن پورے، اس نے مڑتے اس کی گردن میں باہیں ڈالتے کہا۔ 2 دن اوپر ہو گئے ہیں، عمر نے اسے گھورا۔ مجھے چکر آ رہے ہیں اب بھی، وہ سب برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ، اس بارے میں مزید بات نہیں کروں گا میں۔ وہ اسے صاف بتا گیا تھا کہ اس بارے میں کوئی بات نہیں چاہتا ہے وہ۔ لیکن ایوائزہ عمر سالار، نہیں کا مطلب سمجھ آتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، سڑو تو مت بنے۔ 12 دن بعد آئے ہیں، مجھے دھیان سے دیکھنے دیں۔ دھیان سے دیکھو، تمہارا ہی ہوں۔ اس سے پہلے ناشتہ کرو، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ اسے لیتا اندر آیا، جہاں وہ اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر حسب معمول اسی کی پلیٹ سے کھا رہی تھی۔ اسے گولی دیتے اس نے اس کے بال سنوارے۔ سر درد یا چکر تو نہیں آ رہے اب؟ نہیں، اب بہتر ہوں۔ ہونا بھی چاہیے، تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے، اب میری باری ہے۔ بہت انتظار کروایا ہے تم نے، والٹ نے کہتے رومال سے اس کا اور اپنا چہرہ صاف کیا۔ گھومنے چلیں؟ تمہیں میں پاگل لگتا ہوں جو پہلے 10 دن کا ہجر کاٹ کر آیا ہے اور اب 2 دن سے تمہیں سوتا دیکھ رہا ہوں؟ ابھی صرف مجھ پر دھیان دو۔ وہ اسے اٹھاتا بستر پر لایا اور اسے دیکھنے لگا۔ کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ پوچھنے لگا۔ آپ 10 بار دیکھ چکے ہیں مجھے۔ عمر سالار اتنے ڈرامے مت کریں۔ وہ نیند میں بھی محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر لمس چھوڑ رہا تھا بے قراری میں۔
آپ نے میری نیند کا فائدہ اٹھایا ہے۔ اس نے اپنے کپڑوں کو دیکھتے اسے گھورا تو اس کا دلکش کہکا گونجا۔ نہیں میری جان، میں سب ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہوں، یوں چھپ کر کرنے والا بزدل نہیں ہوں میں۔ کام ہو گیا تھا آپ کا؟ 12 دن بعد اسے دیکھتی وہ الگ ہی احساس سے آشنا ہوئی تھی۔ سب ہو گیا، میری واحد خواہش بھی پوری ہو گئی، بس اب چکر لگتا رہے گا وہاں بھی، اس نے کہا تو عوائزہ نے سر ہلایا۔ گفٹ نہیں میرا، اس نے کہا تو احمد سالار کئی لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر جھکتے اس کے لبوں پر لب رکھتا اپنی اتنے دن کی بے چینی کو مٹانے لگا۔ وہ بھی خاموشی سے اسے محسوس کرنے لگی۔ اینجل، خاموش رہو، اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھتے گمبھیر لہجے میں کہا۔ اپنے کندھے سے شرٹ کھسکتی محسوس کرتے اس نے اس کے کالر کو مضبوطی سے تھاما تھا۔ اس کا لمس اپنی گردن، اپنے چہرے، اپنے کندھے پر محسوس کرتے وہ گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ اس کی قربت جان لیوا تھی۔ اس کے دور ہوتے ہی اس نے آنکھ کھولنے کی غلطی کی تھی، پھر جھٹکے سے بند کر لی۔ وہ اپنی شرٹ اٹھاتا زمین پر پھینک چکا تھا، پھر اسے اپنے اوپر کرتا خود لیٹا تو اس نے آنکھیں کھولی۔ اسے بے حد نزدیک دیکھتے اس نے اس کی آنکھیں چومی اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ احمد سالار، کیا آپ جانتے ہیں عوائزہ رحمان کے دل کی دھڑکنیں کتنی بار دن میں بس آپ کا نام دہراتی ہیں، کتنی بار آپ کو سوچتے بے قابو ہو جاتی ہیں۔ میری زندگی میں نے ایک ہی مرد کو دیکھا اور چاہا ہے، اور اتنا چاہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا کی ہر دوسری چیز بھول جاتی ہوں آپ کے نزدیک۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ میرے پاس سب سے قیمتی کیا ہے تو میں چیخ کر دنیا کو بتاؤں گی کہ میرے پاس احمد سالار ہے، جس سے مجھے محبت نہیں عشق ہے، جسے پاس دیکھتے میری دھڑکنیں منتشر رہتی ہیں، جس کے دور جانے پر میری دھڑکنیں بند ہونے کا اندیا دیتی ہیں، جس کا لمس مجھے شاد کرتا ہے، جس کی آنکھیں مجھے معتبر کرتی ہیں۔ میں 1000 بار دن میں رب العالمین سے شکر ادا کرتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے مجھے آخرت کا اجر آپ کی صورت دنیا میں ہی مل گیا ہے۔ وہ کہتی اس کے سینے پر لب رکھتی، اس کے بال بکھیرتی مسکرائی۔ احمد کی جان، ان لفظوں کو میں نے سمیٹ کر دل کے کونے میں قید کر لیا ہے۔ یہ الفاظ آب حیات ہیں میرے لیے۔ اب قریب آ جاؤ یار، اس سے زیادہ دور رہا تو مر جاؤں گا، وہ کہتا اسے بستر پہ گراتے خود اس پر آیا، اور پھر اپنی شرٹ اسے اپنے وجود سے سرکتی محسوس ہوئی تھی۔ احمد، ایک لفظ بھی نہیں، اس کی بھاری آواز گونجی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس سے؟ آپ سے۔ تمہیں ڈرنا بھی چاہیے، وہ کہتا اس پر جھکتا، اس کا سانس رک چکا تھا۔ اس نے مطمئن ہوتے اپنے بازو اس کے گرد باندھے اور خود کو اس کے سپرد کر دیا۔ وہ شخص تھا جس نے اس کی بے بنیاد سی شرط کو مانا تھا۔ وہ جانتی تھی ہر بار اس کے قریب جانے پر وہ کیسے خود کو روکتا تھا۔ وہ حق رکھتا تھا اس پر، اسے روک کر وہ خود مزید اس رشتے کی توہین نہیں کر سکتی تھی۔ زندگی اس کی قربت میں حسین ہو گئی تھی۔ ایک بات ان دونوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ حالات کیسے بھی ہوں انہیں ایک دوسرے کو نظر انداز نہیں کرنا۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر لڑائی ہونے کے بعد بھی ماں اس کے سارے کام کرتی تھی اور زریز اسے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانا لڑائی میں بھی نہیں بھولتا تھا۔ ان دونوں نے رشتے کو برابری سے چلایا تھا۔ آلیان تو ماضی رہ گیا تھا، لیکن آلیان سے اکثر اس کی بات ہوتی تھی۔ زریز نے اسے منع نہیں کیا تھا، لیکن وہ آلیان سے اس سے کم ہی بات کرتی تھی۔ وہ احسان فراموش نہیں تھی کہ اسے چھوڑ دیتی، جس نے زندگی کے اتنے سال اسے اچھے دوست کی طرح سنبھالا تھا۔ آلیان وہ کردار تھا جس نے خود کو یک طرفہ محبت کی بھٹی میں جلنے دیا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ کسی اور کے نکاح میں ہے۔ اس جرم کی سزا اس نے اکیلے کاٹی تھی، لیکن جذبات سخت تھے، اس لیے اسے دعا دے کر بنا اس کے رشتے کی خوبصورتی کو ختم کرتے وہ لوٹ آیا تھا، اور یہاں آ کر اپنے والدین کی پسند کی لڑکی کو نکاح میں لیا تھا، اور مطمئن تھا کیونکہ اس کی بیوی اس سے محبت کرتی تھی، اور یہ کافی تھا۔ زریز نے ماں کی ہر خواہش کو اگر پورا کیا تھا تو بدلے میں ماں نے اس کو زندگی کا سب سے حسین تحفہ دیا تھا، بیٹے کی صورت میں۔ زندگی آگے بڑھ گئی تھی، ہر نیا دن انہیں نئی چیز سکھاتا تھا۔ زریز اس کی ہر بات مانتا تھا، سوائے کیسز کے معاملے میں۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ یہ مخصوص کیس نہیں لڑے گی تو پھر وہ کچھ بھی کر لے،
وہ کیس نہیں لڑ سکتی تھی، کیونکہ زریز بہتر جانتا تھا وکالت کی زندگی کے سفر کو، جو صاف تو نہ تھا لیکن صاف خود کرنا پڑتا تھا۔ وہ معمولی سے کیس ماہ کامل سے کرواتا تھا، جس میں ہار جیت کسی بھی ہو اسے نقصان نہ پہنچے۔ ان کے بیٹے نے ان کی زندگی کو گلنار کر دیا تھا۔ ماں، وہ کچن میں تھی۔ زریز کے آنے کا ٹائم تھا اور اسے آتے چائے چاہیے ہوتی تھی۔ اس کی آواز سنتے وہ بھاگ کر باہر آئی۔ خیال ہے تمہیں؟ ابراہیم ابھی گر جاتا۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ کتنی بڑی چوٹ لگ سکتی تھی، وہ سخت لہجے میں بولا اور اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا گیا۔ میں کچن میں تھی زار، اور میں تکیے رکھ کر گئی تھی اس کے ارد گرد، اس نے ہلکی آواز میں صفائی دی۔ اب بڑا ہو رہا ہے وہ، تکیے ہٹا دیتا ہے، اسے پریم میں اپنے ساتھ رکھا کرو کچن میں، گرمی ہوتی ہے وہاں، میں اے سی لگوا دوں گا۔ میں اپنے بیٹے کو لے کر، وہ لڑ جاتا تھا اس سے ہر بات پر، اور کبھی کبھی وہ اسی بات پر چڑ جاتی تھی۔ جو کرنا ہے کریں، وہ کہتی واپس اندر چلی گئی اور اس کی چائے لا کر دی اسے اور اپنے بیٹے کو سلانے لگی۔ سلا کر دونوں نے کھانا کھایا تھا۔ تم بھول گئی ہو شاید کہ ہم ایک ہی برتن میں کھانا کھاتے ہیں، اسے اپنی پلیٹ میں نکالتے دیکھ زریز نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ہاں، لیکن ضروری نہیں کہ ساری زندگی ہم ایسے ہی کریں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ساری زندگی ایسے ہی ہوگا۔ اس نے اپنی پلیٹ سے لقمہ بناتے اس کے منہ میں ڈالا اور اس کے ہاتھ سے اس کی پلیٹ لے کر رکھ دی۔ کھاؤ، اپنی پلیٹ اس کے آگے کرتے چمچ دیا اسے، تو اس نے زریز کو گھورتے کھانا شروع کیا۔ ابراہیم کو دیکھو تم، میں کچھ کام کر لوں پھر اندر آؤں گا، نہیں تو نیند خراب ہوتی ہے اس کی۔ میری نیند کی تو کبھی اتنی پرواہ نہیں کی، وہ بڑبڑائی۔ تمہاری نیند تم صبح پوری کر سکتی ہو جتنی مرضی، لیکن جو میرا وقت ہے وہ میں تم سے لے کر رہوں گا۔ ہاں، صبح تو جیسے آپ کی اولاد سونے دیتی ہے مجھے۔ وہ تنگ آ گئی تھی ان باپ بیٹوں پر، اسے سکون کا سانس نہیں لینے دیتے تھے۔ وہ کام کر کے واپس آیا تو وہ کوئی فائل پڑھ رہی تھی۔ زریز نے آ کر اس سے فائل کھینچی اور اسے اپنے ساتھ بٹھاتے حصار میں لیا۔ مجھے سونا ہے تو سو جاؤ، میں نے کیا کہا ہے؟ تو دور ہو کر ہٹیں، ناراض کیوں ہو رہی ہو یار؟ وہ گر جاتا، اسی لیے میں نے ایسا کیا تھا۔ میں بھی اس کی اتنی ہی پرواہ کرتی ہوں زار، اس نے زار کے کرتے کے بٹن کھولتے بند کرتے کہا۔ تمہیں کہا ہے تھک جاتی ہو تو کام والی رکھوا دیتا ہوں۔ نہیں، مجھے کسی پر بھروسہ نہیں ہے، بس اب میں وکالت مزید نہیں کرنا چاہتی، یہ میرا آخری کیس ہوگا، جیسے تمہاری مرضی۔ زریز نے اس کے فیصلے کا احترام کرتے اس کا ماتھا چوما۔ اب جو تم فارغ ہو گئی ہو تو کیوں نہ ابراہیم کی بہن لائی جائے، خاموشی سے سو جائیں۔ وہ اسے ڈبڑتی آنکھیں موند گئی، لیکن اپنی گردن پر جا بجا اس کا لمس محسوس کرتے اس نے دل میں رب کی ذات کا شکر ادا کیا۔ شکریہ تمام نعمتوں کے لیے، دونوں کے لبوں سے یک زبان نکلا تھا۔ وہ جاگا تو وہ اس کے نزدیک اس پر بال بکھیرے بے خبر سو رہی تھی۔ احمد سالار کو اپنا دل پھر سے زوروں سے دھڑکتا محسوس ہوا۔ ابھی اٹھو، اپنا گال اس کے گال سے رگڑتے وہ اسے اٹھا رہا تھا۔ مجھے نیند، وہ بڑبڑائی۔ اٹھو، نہیں تو میں سونے نہیں دوں گا۔ نہیں، مجھے سونا ہے۔ میری جان، گھومنے لے کر چلتا ہوں نا۔ وہ اسے لالچ دے رہا تھا، لیکن اس نے نہیں اٹھنا تھا، اسی لیے زیادہ تنگ نہ کیا اور اٹھ گیا وہاں سے۔ ان کی زندگی بے حد حسین تھی۔ جن کے دل صاف اور نیتیں اچھی ہوں، ان کی نجی زندگی ایسے ہی پرسکون رہتی ہے۔ پاکستان میں ٹرانسجنڈر کمیونٹی کی بنیاد اس نے اونچے پیمانے پر رکھی تھی۔ وہاں کئی خواجہ سرا پڑھ رہے تھے، کچھ سلائی کڑھائی سیکھتے، کچھ اپنی مرضی کا کام کرتے، عزت کی زندگی گزار رہے تھے۔ احمد سالار کی خوشحال زندگی کے پیچھے ان ہزاروں لوگوں کی دعائیں تھیں جسے اس نے نئی زندگی بخشی تھی۔ یہ سچ تھا، دعائیں آپ کو آباد بھی کر سکتی ہیں اور برباد بھی۔ رب کے لوگوں سے محبت کریں گے تو رب ہم سے محبت کرے گا۔ وہ سب جن کو ناچنے پر مجبور کیا جاتا تھا، جن پر نوٹ اچھالے جاتے تھے، جن کو اداروں میں بٹھایا نہیں جاتا تھا، جن کو موقع نہیں دیا جاتا تھا، جن کو لوگ ہجرا کہہ کر چڑھاتے تھے، جن پر لوگ آوازیں کستے تھے، وہ سب سر اٹھا کر جی رہے تھے۔ وہ رب کی بنائی مخلوق تھے۔ ہمارا حق نہیں کہ ہم کسی اشرف المخلوقات کو یوں ذلیل و رسوا کریں کہ انہیں اپنے ہونے پر شرم آئے۔ احمد سالار، رب تمہاری پشتوں کو آخرت میں بخشے۔ وہ آسمان کی طرف سر کرتے یک زبان ہو کر بولے تو بارش برسنے لگی۔
رب بھی جیسے خوش ہوا تھا، سب مکمل تھا، وہ خوش تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ایوائزا اس کی قربت میں دن بدن نکھرتی چلی گئی تھی۔ عمر اپنے کام خود بھی کر لیا کریں، میں واش روم میں تھی، آپ اپنی ٹائی نکال سکتے تھے، وہ باہر آتی بولی۔ جو کب سے دروازہ ناک کرتے اسے باہر آنے کا کہہ رہا تھا۔ جب تم کرتی آئی ہو شروع سے تو اب کیا مسئلہ ہے؟ زیادہ باتیں نہ کرو، کام کرو۔ وہ اسے خود میں مصروف رکھتا تھا، اپنے چھوٹے چھوٹے کام وہ اس سے کرواتا تھا اور بدلے میں اس کے ہر سیکنڈ کی خبر رکھتا تھا۔ وہ آج ہم باہر کھانا کھائیں گے۔ وہ فوراً سے پہلے فری ہوئی تھی۔ گھر کا کھانا کھاؤ، تم جانتی ہو تمہیں باہر کا کھانا سوٹ نہیں کرتا، اور اس بات پر بحث نہیں ہوگی، وہ کہتا اس کا گال تھپ تھپاتا باہر نکل گیا۔ اوف، وہ کہتی منہ بسوڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔ عمر، مجھے بیبی چاہیے، ماں آپ ہی کا بھی ہے۔ وہ رات کو آیا تو وہ اس کے گرد گھومتی ایک ہی بات دہرا رہی تھی، کافی بنا کر لاؤ پہلے، پھر اس بات کا جواب دیتا ہوں۔ آپ نے اتنے ملازم کیوں رکھے ہیں اگر سارے کام مجھ سے کروانے ہیں؟ وہ تمہارے لیے رکھے ہیں، اپنے لیے نہیں، وہ کہتا چینج کرنے چلا گیا تو وہ کافی بنانے چلی گئی، جانتی تھی وہ کھانا نہیں کھائے گا اب۔ وہ واپس آئی تو وہ بالکونی میں کھڑا تھا۔ وہ پاس آئی تو ایمن نے اسے اپنے آگے کھڑا کیا اور دونوں طرف ہاتھ رکھے۔ روز رات کو وہ 1 آدھ گھنٹہ ایسے ہی گزارتا تھا۔ ہاں، آپ بولو کیا چاہیے؟ بیبی، پہلے تم خود بڑی ہو جاؤ پھر سوچیں گے اس بارے میں۔ وہ اس پر اتنی بڑی ذمہ داری ابھی نہیں ڈالنا چاہتا تھا، جبکہ ابھی وہ اپنی پڑھائی کر رہی تھی۔ تو پڑھنا چھوڑ دیتی ہوں، پہلے ہی بہت نالائق ہو تم، اور میرا منہ مت کھلواؤ، سب کام اپنے وقت پر ٹھیک لگتے ہیں۔ اور کپ کیکس لایا تھا میں، سارے ایک بار میں نہ کھا جانا، نہیں تو اگلی بار نہیں لاؤں گا میں۔ توبہ، رب ایسا بھی شوہر کسی کو نہ دے۔ وہ دعائیاں دینے لگی تو وہ خاموشی سے کافی پینے لگا۔ اف، کہاں میں معصوم اور کہاں یہ۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید روتی، وہ جھٹکے سے اسے اپنی گود میں بٹھاتا اپنا خالی مگ سامنے رکھ گیا تھا۔ اتنی بولی نہیں ہو تم بیوی جتنی تم بنتی ہو۔ کیوں آئی تھی آفس؟ اور وہ کلیگ تھی میری، تم کیوں جیلس ہوتی ہو؟ اچھا، ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کے آفس میں جو نیا لڑکا آیا اس نے آج مجھ پر کون کون سے تبصرے کیے ہیں۔ کون تھا وہ؟ کیسا دکھتا تھا؟ وہ فوراً سنجیدہ ہوا تو وہ مسکرائی۔ اب بتائیں، اپنی بات آپ برداشت نہیں کرتے، اور اگر مجھ پر آپ حق جتاتے ہیں تو میں بھی جتاؤں گی۔ اوکے، وہ کہتا اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ ایوائزا نے اپنے ہاتھ اس کے لبوں کے پاس کیے تو اس نے ان پر بوسہ دیا، پھر اس نے اپنا دایاں گال آگے کیا، اس نے وہاں بھی لب رکھے، پھر بایاں، پھر ماتھا، اور آخر میں تھوڑی۔ اب وہ تیزی سے اٹھ کر بھاگتی کہ اسے تھام کر اس کے لبوں سے اپنے لب جوڑتا اس کی جان کو قبضے میں لے چکا تھا۔ جب جانتی ہو تو کیوں بھاگتی ہو؟ میں سوچتی ہوں شاید کسی دن بخشی جاؤں، وہ کہتی اس کے بالوں کو ٹھیک کرنے لگی تو وہ اسے گورنے لگا۔ ماں آپی کے گھر چلیں؟ روز اچھا نہیں لگتا لیور، بیبی دیکھنا ہے نا، وہ معصومیت سے بولی تو وہ گہری آہ بھر گیا۔ لگتا ہے اب اپنے بیبی کا ہی انتظام کرنا پڑے گا، اس نے کہا تو وہ گلابی ہوتی اس کے سینے میں سر چھپا گئی تو اس کا دلکش قہقہا رات کی چاندنی رات میں گونجا۔